السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وحی کے بارے میں۔ ہم بتائیں گے کہ وحی کیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف وقفے وقفے سے احکامات بھیجے۔ یہ احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسولوں تک پہنچائے گئے۔ پیغامات کے اس سلسلہ کو وحی کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو نزول وحی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں نور نظر آتا، اور کبھی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز سنائی دیتی، اے محمد، اے محمد۔ یہ آثار اس وجہ سے شروع ہوئے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کا شوق پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر وقت گزارتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الق کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، جن کا ترجمہ ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات اسی طرح دہرائیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیتیں زبانی یاد ہو گئیں۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، رشتہ داروں کی خبرگیری کرتے ہیں اور مفلسوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل اس وقت کے بڑے عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے ساری بات سن کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا اور کہا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ میں اس عظیم کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے، تکالیف پہنچائے اور شہر سے نکال دے، تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ وحی کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔
اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے کچھ لوگوں سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس بارے میں ان سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا پورا واقعہ سنایا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دین کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا اور اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بات میں نے آج تک نہیں سنی، میں اپنے والد سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر سوچتے رہے اور بالآخر صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ان چاروں کے بعد جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہلے ایمان لائے، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی قابل ذکر نام ہیں۔ اس طرح 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ جتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ جب مکہ کے مشرکین کو اسلام کے بارے میں علم ہوا اور وہ مسلمانوں سے دشمنی پر اتر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع کیا۔ تمام مسلمان وہیں عبادت کرتے اور نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ زارا آپا مزید پیاری سی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی۔ تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ہاں، جاتے جاتے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مجھے کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔